میں حاضر ہوئے ہیں، یہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کا صدقہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں اور ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا ہمارے محترم مکرم محمد رفیق صاحب عرف شیرو بھائی کو، جنہوں نے اپنے کندھے پر شادی کی ذمہ داریوں کے تمام بوجھ کے باوجود اس عظیم الشان کانفرنس کو سجایا ہے۔ اور یقیناً لوگ اپنی اولاد کی شادی میں کوئی گھر سجاتا ہے، کوئی جناب والا اپنی حویلی سجاتا ہے، مگر شیرو بھائی نے الحمدللہ پورے محلے کو نہیں بلکہ گویا کہ پورے شہر جودھپور کو سجا دیا ہے۔ حالانکہ میں جہاں تک چہرے دیکھ رہا ہوں مجھے راج سمند بھی نظر آ رہا ہے، میڑتا بھی نظر آ رہا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ سمندر کی طرح سیلاب کی طرح یہاں حاضر باش ہیں۔ اور میرے پیچھے تشریف فرما خطابت کے ایک اور علم کے بحر زخار سے کچھ نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، شیرو بھائی نے اس جوار میں جس ماحول میں لوگ ناچ کروا کر اور گانے بجوا کر فخر محسوس کرتے ہیں، اس علاقے میں رہ کر صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی اس محفل کو سجایا اور دنیا کو دعوت فکر دیتے ہوئے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر انسان کے ارادے بلند ہو تو جناب جنگل میں بھی منگل ہو سکتا ہے، اور علاقے میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے نام سے اجالے ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں سوچ رہا تھا ابھی راستے میں آتے آتے آخر یہ کون سا جذبہ تھا؟ یہ رفیق بھائی کسی عالم دین کا نام تو نہیں، جناب یہ کسی مفتی کا نام تو نہیں، پھر اتنا جذبہ پیدا کہاں سے ہوا؟ تو دو باتیں، ایک تو جناب یہ اولاد صدیق اکبر کی ہے، اور دوسری بات یہ داعیہ کبیر امیر سنی دعوت اسلامی کے مرید ہیں۔ دونوں نسبتیں بے مثل و بے مثال۔ آپ توجہ فرمائیں، جس کانفرنس کو کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے اور سینکڑوں ذمہ داریاں کندھے پر ہوتی ہیں، مگر بیٹے کو دولہا بنانے کے باوجود بھی اتنی عظیم الشان کانفرنس کو منعقد کرنا، یہ ابو بکر صدیق کے خون ہی کا صدقہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دادا وہ ہے کہ جب وصال ہونے لگا تو ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں کہا، لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے انہی چادروں میں دفنا دینا، مجھے انہی چادروں میں، نارباد میں لگانا سی صاحب کی تقریر میں، مجھے انہی چادروں میں دفنا دینا۔ کسی نے کہا صداقت کے تاجدار آپ ہیں، مصطفیٰ کے جانشین آپ ہیں، خلیفہ اول آپ ہیں، مصطفیٰ کے پہلو میں آرام کرنے کی سعادت رکھنے والی ذات ابو بکر صدیق، آپ کو کیوں اسی چادر میں کفن دیا جائے؟ آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے پلٹ کر فرمایا تھا، میرے کفن کے کپڑے کو مدینے کے کسی غریب گھر میں صدقہ کر دینا اور مجھے اسی لباس میں کفن دینا۔ قربانی کا یہ جذبہ، قربانی کا یہ جذبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جناب عمر بن خطاب سوچے کہ میں ہر مرحلے پر ابو بکر سے ایک قدم پیچھے رہتا ہوں، اب کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ قصہ مشہور سا ہے، آپ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب سے سنتے ہوں گے، سنیے مشہور سا قصہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بیت المال کے لیے مال جمع کیا جائے۔ عمر فاروق اعظم آئے، کیا لے کر آئے؟ پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا زندگی میں جو کمایا تھا اس مال کے دو حصے کیے ہیں، آدھا خود لے کر آیا ہوں، آدھا خود لے کر آیا ہوں، آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ مگر ابو بکر کی شان نرالی ہے۔ تھوڑی دیر میں جبریل امین حاضر خدمت بارگاہ رسالت ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل کے بدن اقدس پر ٹاٹ کا لباس ہے اور جناب والا کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے جبریل یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صرف میری نہیں ملائے اعلیٰ کے سارے فرشتوں کا آج لباس یہی ہوا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ اتنے میں ابو بکر صدیق کی آمد ہو گئی۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تو کیا لایا اور کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کیا لے کے آیا ہے؟ کیا چھوڑ کے آیا؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا، جو کچھ تھا سب لے آیا، چھوڑ کر کے آئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے۔ ایک لمحے کے لیے عقیدے کی بات کر دوں یہاں، جو لوگ کہتے ہیں تم جودھپور سے سلام پڑھتے ہو مدینہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، ابو بکر صدیق پہ فتویٰ لگانا کہ جب رسول اللہ سامنے موجود ہے تو ابو بکر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ میرے گھر ہے؟
ابو بکر صدیق موجود ہے، حضور موجود ہے. حضور نے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ اور اس کے رسول پتا چلا ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے مصطفیٰ بیٹھے کہیں ہو رہتے ہر جگہ ہے. مصطفیٰ بیٹھے کہیں ہو رہتے ہر جگہ. حضور شیخ الاسلام والمسلمین امام حمام علامہ سید مدنی میاں کہنے لگے سنو، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ تھا کہ قربانی قربانی قربانی، بس قربانی. معاملہ تو یہاں تک پہنچا، ہجرت کی رات مصطفیٰ نے کہا ابو بکر چل، تیار ہو گئے، سب کچھ قربان کر دیا. آخری بات بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. مصطفیٰ کا وصال ہو گیا، سرکار مدینہ کی ظاہری زندگی اس ختم ہو گئی. اب توجہ فرمائے، اب مرحلہ معاملہ اسلام کا یہ جو لوگ منافق بن کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کی جماعت میں گھس بیٹھیوں کی طرح گھسے تھے، انہوں نے سر اٹھایا. مدینے اور اطراف مدینہ میں یہ بات چلنے لگی کہ صاحب اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی جائیں، مگر مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا جانشین اپنی کرسی پر بٹھایا تھا جس کی تدبیروں کے سامنے بڑے بڑوں کی تدبیر فیل ہو جاتی ہے. سنے میں بڑی تیزی سے عرض کر رہا ہوں، مصطفیٰ پاک نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں حضرت اسامہ کو اسلام کا لشکر دیا اور کہا جاؤ اسامہ روم کو فتح کر دو. لوگوں نے اعتراض کیا، حضور نے باقاعدہ منبر لگوایا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا باپ بھی قیادت کی صلاحیت رکھتا تھا اور یہ بھی قائد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں اس تفصیل میں بالکل نہیں جاتا. حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی ختم ہو گئی، ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر رضی اللہ عنہ بیعت کی گئی. اب معاملہ یہ ہوا کہ جناب جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے مگر اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے سر اٹھایا، اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی جانے لگی. لوگوں نے سوچا کہ جناب والا مدینے کے لوگ ہی اپنے خلاف ہو رہے ہیں اور جو مجاہدوں کا لشکر ہے وہ تو روم کی طرف جا رہا ہے. بڑے سے بڑے صحابی ابو بکر صدیق سے آ کر کہتے اے صداقت کے تاجدار، اے مصطفیٰ کے جانشین، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اے ابو بکر صدیق، آپ اس لشکر کو واپس بلا لو، کیونکہ اگر مدینے والے منحرف ہو گئے اسلام سے تو پھر روم جیت کر بھی ہم کیا کریں گے؟ اگر روم ہم نے جیت بھی لیا اور مدینے میں انتشار ہو گیا تو پھر کیا کام یہ آئے گا؟ اللہ اکبر. مگر ابو بکر صدیق کے سامنے بڑے بڑے آئے، مشورہ دے کر چلے گئے. حادث تو یہ ہے کہ وہ عمر جس کا لقب یہ ہے رأیہ موافق بالوحی والکتاب، جس کی رائے اللہ کی وحی کے مطابق ہوا کرتی تھی، اسے عمر کہا جاتا ہے. ادھر حضور سے مشورہ کریں، یا رسول اللہ آپ کی بیویاں ہیں، پردے میں رہنی چاہیے. علماء تشریف رکھتے ہیں قرآن کی آیت نازل ہو جائے اور اللہ فرمائے محبوب پردے کا حکم تمہیں دے دیا گیا. ادھر خیال آتا ادھر آیت نازل ہو جاتی. کم و بیش 20 یا 40 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کی رائے پر نازل ہو گئی. مگر سنے صاحب، جس کی رائے اتنی صائب ہو، اتنی درست ہو، جو اتنا صائب الرائے ہو، وہ ابو بکر کی خدمت میں آ کر کہتا ہے لشکر واپس بلا لو، لشکر واپس بلا لو. مگر جناب جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں بھی مصطفیٰ کا عشق کام آتا ہے. سرکار ابو بکر صدیق کو عشق اتنا تھا حضور سے، سارے بول گئے نا. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، آخری جملے سنیے، فرمانے لگے، کہنے لگے لوگوں اگر ابو بکر کے جسم کی بوٹیاں بھی کر دی جائیں، توجہ، ابو بکر کے جسم کی بوٹیاں بھی کر دی جائیں، میرے گوشت کو جانور اٹھا لے جائے، مگر ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال نہیں کہ جس لشکر کو محمد عربی نے آگے بڑھایا ہو ابو بکر سے پیچھے. یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کی قربانی تھی، یہ ان کا فنا پھر رسول ہونا تھا جو اسلام کو ہم تک پہنچا گیا.
सरकार अबू हुरैरा ने कहा अगर गद्दी पर अबू बकर की जगह कोई और बैठा होता तो शायद इस्लाम खतरे में पड़ जाता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बातें तो बहुत कुछ है करने की, मगर मैं हरगिज बोलने की सकत नहीं रखता। तूफान नू लाने से क्या फायदा है चश्म, दो अश्क ही काफी है अगर असर करे। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। और एक बात सुन ले, जो दिल को अच्छा लगता है उसी को दोस्त रखता हूँ, मुनाफिक बन के रिश्तों की सियासत में नहीं करता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम।